بعض اوقات زمین بنجر ہو جاتی ہے، آسمان خاموش ہو جاتا ہے اور دعائیں بھی خالی پلٹ کے آتی ہیں۔ یہ صرف قحط نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک پکار ہوتی ہے، ایک یاد دہانی کہ اے انسان واپس لوٹ آؤ۔ آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف بارش کی کہانی نہیں بلکہ رحمت، پردہ پوشی اور توبہ کی عظمت کی لازوال مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ زمین کئی مہینوں سے پیاسی تھی، کنویں سوکھ چکے تھے، کھیت اجڑ چکے تھے، مائیں بچوں کو دلاسے دے رہی تھی، بوڑھے آسمان کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے اور بے زبان جانور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ لوگوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ اب نہیں، دل بھی بنجر ہو چکے تھے۔ آخر کار بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم پر باران رحمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی بے بسی دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے ہمراہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، نیک بوڑھے تھے اور بے زبان جانور سبھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں پہنچ کر اب مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ، معصوم بچوں کے صدقے، نیک بوڑھوں کے طفیل اور ان بے زبان جانوروں کی فریاد پر ہم پر رحم فرما اور بارش نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، مگر اس دن معاملہ کچھ اور تھا۔ بارش برسنے کے بجائے آسمان اور زیادہ صاف ہو گیا، سورج پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، مایوس تھے، دل ٹوٹنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے۔ پھر کچھ سوچ کر انہوں نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میرا مرتبہ کم ہو گیا ہے تو میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھے پکارتا ہوں، ہماری فریاد قبول فرما، ہمیں بارش سے محروم نہ فرما، ہمیں اس جان لیوا قحط سے نجات عطا فرما۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں کم نہیں ہوا، تم آج بھی ہمارے محبوب ہو، مگر تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو گناہ کار ہے، جو 40 سال سے گناہوں میں مبتلا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے، ہمیں ناراض کرتا رہا ہے۔ جب تک وہ یہاں موجود ہے ہم ایک قطرہ بارش کا نہیں برسائیں گے۔ اعلان کرو کہ وہ بندہ مجمع سے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے اعلان کیا اور اس شخص کو فوراً سے مجمع سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی مجمع سے باہر نہ نکلا۔ ایک شخص کھڑا تھا، خاموش کھڑا تھا، دل کانپ رہا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں نکل گیا تو سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اگر نہ نکلا تو میرے گناہوں کی وجہ سے سب عذاب میں پڑے رہیں گے۔ کیا کروں؟ اس بندے نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، دل ٹوٹ گیا، آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، اے میرے رب کریم، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے مہلت دی، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ آج میں نادم ہوں، آج شرمندہ ہوں، آج تیری طرف لوٹ آیا ہوں۔ کیا تو آج کے دن میرے نادم، میری شرمندہ ہونے کے بعد کیا تو مجھے رسوا کرے گا؟ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، اے اللہ، مجھے آج کے دن مایوس نہ فرما۔ اور پھر ابھی توبہ کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا چلنے لگی اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔ زمین سیراب ہو گئی، چہرے کھل اٹھے، دلوں پر رحمت اتر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، وہ بندہ تو باہر نکلا ہی نہیں، پھر بارش کیسے برس گئی؟
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسائی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، ہمیں راضی کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے، میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب وہ گناہ گار تھا تب بھی میں نے اس کا راز افشا نہیں کیا، اب جب کہ وہ پاک ہو گیا ہے تو میں کیوں ظاہر کروں۔ یہ ہے ہمارا رب جو گناہ گار کو بھی رسوا نہیں کرتا اور توبہ کرنے والے کو سرخرو کر دیتا ہے۔ یاد رکھو ایک سچی توبہ صرف ایک انسان کو نہیں پوری قوم کو بدل سکتی ہے۔ اللہ گناہ نہیں دیکھتا، اللہ دل کی ندامت دیکھتا ہے۔